بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ پوجا، اور وہ بھی بنا پوجا کے۔ حقیقت میں پوجا جو ہے یہ ہر انسان اپنے اپنے طور پہ کیے جا رہا ہے۔ اب وہ کس کی کیے جا رہا ہے اور کتنی کیے جا رہا ہے، اس چیز سے بھی اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور بہت سے دوست اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کا کوئی پل ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر پوجا کے، بغیر عبادت کے، بغیر بندگی کے گزرتا ہو۔ چاہے لوگ نمازی ہوں، چاہے لوگ سجدہ ریز رہیں، چاہے لوگ زکوٰۃ میں، خیرات میں، صدقات میں، چاہے لوگ اور بہت ساری نیکیوں میں مصروف عمل نظر آتے ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ کب رکھتی ہیں؟ اور یہ تیری پوجا، یہ تیری عبادت، یہ تیری بندگی، یہ تیری خیرات، یہ تیرے سجدے، یہ تیرے حج، یہ سب کچھ ہیں تو دراصل تیری اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کو ان میں سے کچھ بھی چاہیے ہی نہیں۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے تمہارے بھوکے رہنے کی؟ حج کس لیے ادا کرتے ہیں؟ کہ اللہ کو ضرورت ہے کہ میرے گھر پہ آؤ؟ اور نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کے پاس کوئی سجدہ کرنے والی مخلوق نہیں ہے؟ یہ جتنا کچھ بھی ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، یا جو اللہ کی بندگی کے نام پہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو کیا اللہ کی باقی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سجدے کرتا ہو، یہ قیام کرتا ہو، یا ذکر اذکار کرتا ہو؟ یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، کرتے تو ہم اپنے لیے ہیں۔ اب ہم اپنے لیے جو کچھ بھی عام زندگی میں کرتے ہیں، یعنی کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، یا محنت مزدوریاں کرتے ہیں، یا جو کچھ بھی روزی روزگار کا سلسلہ اس دنیا سے ہم نے سیکھا اور جو ہم اپنے لیے اپلائی کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی حقیقت میں ہیں تو بندگی سے وابستہ۔ یہ سب کا سب جو ہے یہ بھی ہے عبادت سے وابستہ، لیکن یہ عبادت جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کر تو ہم اپنے لیے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا کب؟ یہ جتنا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ حقیقت میں ہم پوجا ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ پوجا ہو کس کی رہی ہے؟ یہ اصل میں سوچنے والی بات ہے۔ یہ ہم بندگی میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا پل پل بندگی میں لگا ہوا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ بندگی ہو کس کی رہی ہے؟ کیا ہم اللہ کی بندگی میں ہی ہیں، یا ہم اپنے نفس کی بندگی میں ہیں؟ اگر ہمیں اللہ سے اجر چاہیے، ثواب چاہیے، جنتیں چاہیے، کس کے بدلے میں؟ نماز کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں، زکوٰۃ کے بدلے میں، خیرات کے بدلے میں، حج کے بدلے میں۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہم اللہ کے ساتھ کوئی سودے بازی کر رہے ہیں، اور اگر ہم سودے بازی کر رہے ہیں تو جس چیز کا ہم سودا رب سے کر رہے ہیں، وہ جو سودے میں چیز ہم اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں، ذرا سوچیں کیا یہ اس قابل ہے
کہ یہ وہ جو سودا رب سے ملنے والا ہے، اس سودے کے مقابلے میں یہ جو سودا ہم ادا کر رہے ہیں، کیا یہ اس کے بیلنس کا ہے؟ کیا اس کے برابر کا ہے؟ کیا ہمارے سجدے اس قابل ہیں؟ ہمارے سجدے تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا حق ادا کر سکے، ہمارے سجدوں میں اتنا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے سجدوں میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس سانس کا ہم کوئی اللہ کے حضور حق ادا کر پائیں۔ ہم تو اپنا کوئی بھی معاملہ اگر کسی عبادت کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم کسی بھی معاملے میں حق ادا کرنے والی عبادت ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہوش ہمیں سجدے کا ہو، ہوش ہمیں کسی اور چیز کا ہو، ہم اپنے ہوش و خرد میں رہتے ہوئے ہم اپنے رب کے حضور اگر کھڑے ہیں تو کیا کھڑے ہیں؟ یہ کوئی کھڑا ہونا تو نہیں ہوا نا۔ لہذا یہ تمام جو بھی بندگی ہم کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ بندگی تو ہم اپنے نفس کی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم اپنے نفس کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم اپنے نفس کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے حج ادا کر لیا، ہم اپنے نفس کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، خیرات کر رہے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ کر لیا، اور اگر صدقات بھی کر رہے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ کیا۔ کسی کو اگر کچھ ہم دیتے ہیں تو بھی ہم یہ کہ ہم دنیا میں یہ کر رہے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات جو بھی ہیں، یہ حقیقت میں ہم نفس کی بندگی میں ادا کر رہے ہیں۔